اس تصویر میں یقیناً آپ کو کچھ عرب نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ عرب ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے قیمتی پرندے ہیں۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں بلکہ شکاری پرندے ہیں۔ ان پرندوں کے ذریعے یہ لوگ بلوچستان اور سندھ میں مختلف چیزوں کا، مختلف جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تصویر نئی نہیں بلکہ پرانی ہے۔ ایک پرانی تصویر آج کل کیوں وائرل ہے؟ عرب لوگ جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ صحراؤں میں گھومتے تھے، اونٹوں کو چراتے تھے، بکریوں کو چراتے تھے، اور اونٹوں کا دودھ پی کر، ان کا گوشت کھا کر، ریوڑ وغیرہ چرا کر، اس میں سے کچھ ذبح کر کے اس کا گوشت کھا کر گزارا کرتے تھے۔ لیکن جب عرب میں تیل کی پیداوار شروع ہوئی اور پیٹرول نکلنا شروع ہوا تو ان کی قسمت بدل گئی۔ اب جب ان کے پاس مال و دولت آ گئی تو یہ عیاشیوں میں ڈوب گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے پاس مال و دولت آ گئی تو یہ دنیا پر راج کرتے، اور ایسا قیمتی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا کہ جس کے ذریعے، جس کو ہتھیار بنا کر یہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتے تھے۔ لیکن ان کی نااہلی دیکھیے، ان کی عیاشی دیکھیے کہ یہ پرندوں کے شکار کو لے کر دنیا بھر میں در در بھٹکتے پھرتے ہیں اور مختلف عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل مقصد تھا وہ ان سے فوت ہو چکا ہے۔ ان کے بالکل پڑوس میں، فلسطین میں، ارض قدس میں کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے بالکل اس پہ چپ سادھ لی ہے، اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ یہ جو ارض قدس میں مظلوم فلسطینی ہے ان کا کیا ہوگا۔ ان کو بالکل کریش کیا گیا۔ لیکن یہ لوگ اب بھی، یہ پرانی تصویر ہے لیکن اب بھی یہ لوگ شکار پہ آتے ہیں۔ یہاں کی حکومت ان کو مکمل پروٹوکول دیتی ہیں اور یہ لوگ اپنا شکار لے کر پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا اہل اسلام کو؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیا ہو گیا ان عرب کو؟ ان پر پوری دنیا کی مسلمانوں کی نظریں لگی ہوئی تھی، اور پوری دنیا کے لوگ عربستان کو، سعودی عرب کو، ارض مکہ کو، ارض قدس کو، اس کو اپنا مقتدا مانتی تھی۔ لیکن چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جب عرب سے ہی یہ حالت ہے تو پھر باقی دنیا کا کیا کہنا۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، اور بہت زیادہ اس پہ امت مسلمہ ان سے نالاں ہے کہ یہ لوگ صرف خود کے لیے سہولیات، یا پھر حج کے دوران، عمرے کے دوران حاجیوں کو سہولیات دے کر خود کو مبرہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، باقی دنیا جانے اور اپنا کام جانے۔ فلسطینی تو ان کے اپنے عرب بھائی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان اور دیگر دنیا کے لوگوں کی زبان بھی تو عربی نہیں ہے، لیکن فلسطینی تو ان کے اپنے بھائی بندے ہیں۔ ان کے بھی یہ خیال نہیں کرتے۔ ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ اسرائیل کے خلاف یا ان جیش احتلال کے خلاف یہ ایک لفظ بھی بولے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ نہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں آواز اٹھا رہے ہیں، نہ اپنے کسی فارم پر آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ وہاں پہ جو لوگ درد دل رکھتے ہیں، وہاں کے علماء، وہاں کے عوام میں وہ لوگ جو درد دل رکھتے ہیں اور جو ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ دبا رہے ہیں اور ان کے خلاف مختلف مقدمات رچا کر ان کو جو ہے نا وہ اس سے باز آنے کی کوشش کرواتے ہیں۔